لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ٹائٹینک کے بارے میں تو ہم سب نہیں سنا ہوگا، مگر ایسا ہی ایک واقعہ جو ٹائٹینک کا حادثہ جو کہ 1912 میں پیش آتا ہے، تو اس کے ٹھیک ایک صدی کے بعد 13 جنوری سن 2012 کو ایک اٹالین کروز شپ جو کہ 7 دن کے اپنے ٹور پہ اٹلی کے ایک شہر سے روانہ ہوتی ہے۔ اس شپ کا نام جس طرح سے ایک وہ شپ جو ایک صدی پہلے ڈوبی تھی جس کا نام ٹائٹینک رکھا گیا تھا، اس شپ کو کوسٹا کنکورڈیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کوسٹا کنکورڈیا کمپنی کی طرف سے یہ بنائی جانے والی شپ کے جس میں ٹائٹینک سے بھی 2000 زیادہ لوگ سفر کر سکتے تھے۔ تو کل ملا کے جب 13 جنوری 2012 کو کی شام کوسٹا کنکورڈیا جب اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے، تو کل ملا کے 4252 لوگ اس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس شپ کی حجم کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ اس کا سائز کتنا بڑا ہوگا، کہ جس میں 4 سوئمنگ پولز، 5 ریسٹورنٹس، 13 بار، ایک کسینو، ایک جم اور ایک F1 ریسنگ سیمولیٹر بھی اس کے اندر لگایا گیا تھا۔ یہ جہاز اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے جس کا پہلا پڑاؤ اٹلی کے ایک شہر سوانیا کی طرف ہوتا ہے، مگر ٹائٹینک کی طرح ہی اس جہاز کو اپنے سفر پر نکلے صرف 2.5 گھنٹے ہی ہوتے ہیں۔ یہ جہاز اپنے سفر کا آغاز 7:15 پہ کرتا ہے اور اب 9:45 رات کے وقت یہ شپ ایک ساحل سے ٹکرا جاتا ہے، اور اس ٹکرانے کی وجہ سے ہر شخص جب کہ وہاں اپنی کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں مصروف ہوتا ہے، تو جہاز کے کیپٹن کی طرف سے ایک اناؤنس کیا جاتا ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہاں صرف ایک الیکٹرک فیلئر کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے اور یہ الیکٹرک فیلئر چند ہی منٹوں میں ٹھیک کر دیا جائے گا۔ مگر پیسنجرز تھوڑے گھبرا گئے تھے، کیونکہ ٹھیک ایک صدی پہلے ٹائٹینک کا ہونے والا واقعہ ہر شخص کے ذہن میں دوڑنے لگا، کیونکہ ٹائٹینک بھی ایک بڑا جہاز کہ جس کے لیے مہنگے ٹکٹس لوگوں نے خریدے، دنیا کا ایک یادگار سفر کرنے کے لیے اس ٹائٹینک کو بنایا گیا۔ کوسٹا کنکورڈیا کے بارے میں بھی لوگوں کے ذہن میں یہی سب کچھ گردش کرنے لگا، مگر یہاں پر کوسٹا کنکورڈیا جو کہ اس سے پہلے صرف کوسٹا کروسیر ایک کمپنی چلاتے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی کوسٹا لائن شروع کر دی، جس میں سن 2006 میں ایک کارنیول کارپوریشن نے اس کو پرچیز کر لیا، اور کارنیول کارپوریشن نے پرچیز کرنے کے بعد اس کوسٹا لائن میں اس مخصوص جہاز کو کوسٹا کنکورڈیا کو تیار کرنے میں $570 ملین کی لاگت آئی۔ اس جہاز کے کیپٹن فرانسسکو شیٹینو جو کہ اس جہاز کو لیڈ کر رہے ہیں، اس جہاز کے کیپٹن ہیں، یہ کیپٹن جہاز کو اس سمت میں کہ جس سمت میں اس کو اٹلی کے شہر کی طرف جانا تھا، سوانیا کی طرف جانے کے بجائے انہوں نے اٹلی کے ایک چھوٹے سے جزیرے، ایک چھوٹا آئس لینڈ جس کو گگلو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ جس کی آبادی محض 700 ہے، صرف 700 لوگ ہی اس آئس لینڈ پہ بستے ہیں۔ تو کیپٹن شیٹینو نے اس جہاز کا رخ اس آئس لینڈ کی طرف کر دیا، اور آئس لینڈ کے ساحل کے اتنے نزدیک یہ جہاز چلا رہے تھے کہ ساحل سے جہاز تک کا فاصلہ صرف اور صرف 150 میٹر تھا۔ اتنا بڑا جہاز، اتنی بڑی کروز شپ کہ جس کو چلانے کے لیے اس کو سمندر کی گہرائی میں رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی لمبائی، اس کا حجم اس بات کا تقاضا ہے کہ آپ کو اگر ساحل کے جتنا نزدیک لے کے جائیں گے تو جہاز کو پتھروں سے ٹکرانے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، اور یہی سب کچھ اس کروز شپ کوسٹا کنکورڈیا کے ساتھ پیش آیا ہے۔ اب
سوال یہ ہے کہ کیپٹن شٹینو ایسا کرتے کیوں ہیں؟ کہ وہ اصل روٹ کو چھوڑ کے تو گگلو آئس لینڈ کے پاس سے گزر کر کیوں اپنی پہلی منزل اٹلی کے شہر سوانیا کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ کیپٹن فرانسسکو شٹینو کے ایک استاد جن کے انڈر یہ کام کرتے رہے ہیں، ماریا پولمبو، جو اس شہر گگلو میں رہتے تھے۔ شٹینو اس نظریے کے ساتھ اس طرف جاتا ہے کہ وہ اپنے کیپٹن کو ایک خصوصی نذرانہ پیش کرے گا، مگر جب وہ اپنے کیپ- آ، کیپٹن اپنے سینئر ماریو پولمبو کو کال کرتے ہیں تو وہ انہیں بتاتے ہیں کہ وہ ابھی اس شہر میں موجود نہیں ہیں، وہ شہر سے کہیں اس وقت بہت دور ہیں۔ اب کیپٹن فرانسسکو شٹینو کو اپنی غلطی کا بھی احساس ہوتا ہے، مگر اب پچھتائی کے ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اب اس ٹکراؤ کی وجہ سے سب سے پہلا جو نقصان ہو چکا تھا کہ جہاز اپنے لیفٹ سائڈ پہ ٹلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، مگر اسی کے ساتھ ہی شٹینو صرف ایک درست فیصلہ لیتے ہیں۔ وہ درست فیصلہ یہ کہ وہ جہاز کو تھوڑا سا گہرائی میں لے جا کے ایک یو ٹرن لیتے ہیں تاکہ وہ یو ٹرن لے کر دوبارہ اس جہاز کو آئس لینڈ گگلو آئس لینڈ پہ دوبارہ لینڈ کروا سکیں، مگر ایسا نہیں ہو پاتا۔ اب سیکنڈ کیپٹن اور دیگر آفیسرز ڈیزل انجن چلانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ اس میں ناکام رہتے ہیں کیونکہ جہاز اتنا ٹلٹ کر چکا ہوتا ہے اور وہ گاؤ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ وہ کشتی کو اس کروز شپ کو نیچے سے 70 میٹر تک اس کو ڈیمیج کر دیتا ہے۔ اب اتنا بڑا ڈیمیج ریکور کرنے کے لیے بھی ایک مکمل ٹیم کی ضرورت تھی، مگر اب اتنا وقت نہیں تھا۔ رات کے 10:12 پہ گارڈز کی طرف سے ایک کال آتی ہے جو کہ کیپٹن شٹینو ریسیو کرتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جہاز میں کیا پرابلم ہے، مگر کیپٹن ان کو یہ کہہ کے شٹ اپ کال دے دیتے ہیں کہ سب کچھ نارمل ہے، صرف ایک الیکٹرک فیلئر ہے جس کو جلدی کور کر لیا جائے گا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 10:54 پہ اب کیپٹن شٹینو کو اپنی غلطی کا ایک اور اندازہ ہوتا ہے کہ جس غلطی کو وہ اب تک چھپا رہے تھے، اتنے پیسنجرز 4252 لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور اناؤنس کر دیا کہ تمام لوگوں کو سیفٹی